بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی جو ہماری تختی کا عنوان ہے، تختی نمبر 8 مدہ ولین، اور اس تختی کے ہم پہلے سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ اس تختی کے 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ ہے حروف مدہ اور دوسرا حصہ ہے حروف لین، جبکہ ہم نے پہلا حصہ جو حروف مدہ کا ہے وہ ہم نے پڑھ لیا تھا۔ اب ہم نے دوسرا حصہ پڑھنا ہے حروف لین۔ اگر آپ نے حروف مدہ یعنی پہلا حصہ اگر آپ نے ہماری ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ہماری اس ویڈیو کا لنک موجود ہے، آپ اس کو بھی دیکھ لیں تو آگے آپ کو مزید پھر اچھی طریقے سے سمجھ میں بھی آئے گا۔ پہلا حصہ وہ آپ دیکھ لیں۔ تو اب ہم چلتے ہیں اپنے سبق کی جانب۔ تو سب سے پہلے تو ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ لین کا کیا معنی ہے۔ لین کا معنی یہ ہے کہ نرمی کے ساتھ، یعنی لین کا معنی ہے نرمی کے ساتھ، نرمی کے ہیں، نرمی کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے۔ اور آگے ہے کہ حروف لین کتنے ہیں۔ حروف لین 2 ہیں۔ پہلا واو لین، دوسرا یا لین۔ اب ہم نے سمجھنا یہ ہے کہ حروف لین کی پہچان کیسے کریں گے۔ تو حروف لین کی پہچان بھی بہت آسان ہے، اس کو بھی ہم نے سمجھنا ہے۔ واو لین کسے کہتے ہیں؟ واو ساکن سے پہلے زبر ہو، جیسے با واو زبر بو، تو یہ واو ساکن سے پہلے زبر ہے، با کے اوپر زبر ہے، تو یہ حروف لین ہے۔ اور اسی طرح جیم واو زبر جو، واو ساکن سے پہلے بھی زبر ہے جیم کے اوپر، تو یہ حروف لین کا لفظ ہے۔ اور آگے ہے کہ یا لین کسے کہتے ہیں۔ یا ساکنہ سے پہلے زبر ہو، جیسے با یا زبر بئی، اور یا ساکن سے پہلے زبر ہے با کے اوپر، اور اسی طرح یعنی خا یا زبر خی، تو یا ساکن سے پہلے یہ بھی زبر ہے۔ تو یہ اس کی پہچان ہے، یا ساکن سے پہلے زبر ہو، واو ساکن سے پہلے زبر ہو، واو ساکن سے پہلے زبر ہو یا ساکن سے پہلے زبر ہو، تو یہ حروف لین کے الفاظ ہیں، اس کو حروف لین کہا جاتا ہے۔ تو اس کی بہت آسان اس کی پہچان ہے اگر آپ نے سمجھ لی۔ تو آگے ہے کہ حروف مدہ اور حروف لین کے پڑھنے میں کیا فرق ہے۔ حروف مدہ اور حروف لین کے پڑھنے میں کیا فرق ہے۔ حروف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، اور حروف لین کو جلدی اور نرمی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ یہ اس کا بنیادی جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ حروف مدہ کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا ہے، اس کو پڑھا جاتا ہے ایک الف کے برابر، اور حروف لین اس کو جلدی اور نرمی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ آگے یہ کہ کلمے کے آخری حرف یعنی حروف لین میں سے ہو تو اس پر وقف کیسے کریں گے۔ تو اس کا طریقہ بھی بہت آسان ہے، اس کو بھی سمجھ لیجئے۔ کلمے کا آخری حرف حروف لین میں سے ہو تو وقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، جیسے طغوا، یہ واو ساکن سے پہلے زبر ہے تو یہ حروف لین کا لفظ ہے۔ طغوا وقفاً، اس کا آپ کو معلوم ہے وقفاً کیسے ہوگا، وقفاً بھی ویسے کا ویسا ہی ہوگا۔ طغوا وقفاً طغوا۔ یہ تھا ہمارا آج کا سبق جو کہ ہم نے پڑھا حروف لین کے بارے میں، اور یہ تختی نمبر 8 ہماری مکمل ہوتی ہے، اور آگے کا جو ہمارا سبق ہوگا وہ انشاءاللہ تختی نمبر 9 کے بارے میں ہوگا۔